خبر یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونا. خبر میری یہ بھی ہے کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے لیے آپ کو اور مجھے دعا کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ اسمبلی توڑ کے الیکشن کی ڈیٹ دے کے وہ بھی کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. آئین جو ہے وہ ایک مذاق ہے پاکستان. مقبوضہ جموں کشمیر جیسی حالت امپورٹڈ سرکار نے پاکستان کی بنا دی ہے. جس طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں انڈیا جو ہے اپنی منمانی کرتا ہے اور اپنی مرضی سے سب کچھ مینج کرتا ہے, قانون توڑتا ہے, انصاف اپنی مرضی کا اس کا ہوتا ہے, وہاں پر ظلم و زیادتی, قتل و غارت عام ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی اس وقت امپورٹڈ سرکار انڈیا کی طرح مسلط ہوا ہے. جس طرح انڈیا مقبوضہ جموں کشمیر پر مسلط ہے تو امپورٹڈ سرکار پاکستان پر مسلط ہے, جو کہ ایسی غیر آئینی سرکار ہے اور اپنی مرضی سے آئین کو پامال کرتی ہے, اپنی مرضی سے کسی کو بھی اٹھا لیتی ہے, کسی کو بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتی ہے. زبردستی پاکستان پر قابض ہے, ویسے ہی جس طرح انڈیا مقبوضہ جموں کشمیر پر قابض ہے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اس پر حامد میر صاحب نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے. انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور بہت سے طاقتور لوگ اور امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ اس وقت ایسی پلاننگ کر رہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جو جج صاحبان نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا یا آئین کے حق میں فیصلہ کیا ان کی جان کو خطرہ ہے. اور اس وقت جو طاقتور لوگ ہیں وہ عمران خان کو اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتے, لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امپورٹڈ سرکار ہی اس ملک پر مسلط رہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ رکاوٹیں جو الیکشن ہونے کی تھی صوبائی اسمبلی کی 2 کی وہ ختم ہو گئی ہیں؟ عامر صاحب, نہ تو مجھے پہلے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی امید تھی, نہ ہی اب ہے. اور آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے خیال میں الیکشن نہیں, یہ صوبائی اسمبلیوں کے موقع پہ ہوں گے؟ بھائی میں خیال نہیں پیش کیا کرتا, میرا جو خیال ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. میں تو اب خیال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال کچھ اور ہے, لیکن خبر کچھ اور ہے. خبر یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونا, تو میرے خیال میں اور خبر میں بڑا فرق ہے. اور خبر میری یہ بھی ہے کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے, ان کے لیے آپ کو اور مجھے دعا کرنی چاہیے. یہ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں, اور کیونکہ آپ ایک بہت ہی معتبر صحافی ہیں اور آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے, تو یہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کس قسم کی اب رکاوٹ آ سکتی ہے, اس کی کیا نوعیت کیا ہوگی؟ ہر قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے اور ہر نوعیت کی رکاوٹ آئے گی. دیکھیں عامر صاحب, جب یہ جس بینچ نے اس کی ہیئرنگ کرنی تھی نا, تو اس دن 11:30 بجے اس کی ہیئرنگ شروع ہونی تھی, تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا تھا 11:30 بجے. تو اس دن ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی, جب 2 گھنٹے کے بعد 1:30 بجے یہ 9 کی بجائے 5 جج آئے, اور اس کے بعد پھر اگلے دن پھر جو ہے وہ سب کو پتا تھا کہ اب یہ 5 میں سے 3-2 کا فیصلہ آئے گا. تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ اب اسمبلی توڑ کے الیکشن کی ڈیٹ دے کے وہ بھی کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ حالات کچھ اس قسم کے ہیں. صرف پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ ایک مسئلہ نہیں ہے. آپ کے جو آس پاس گرد و نواح میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے خود ہی کتنی لمبی تمہید باندھی ہے, اپنے اکانومی کے معاملات بیان کیے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے پاکستان اقتصادی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, تو بنیادی وجہ تو یہی بنائی جائے گی نا. اب الیکشن کمیشن نے تو آج یہی اشارہ دیا کہ جی ہم 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے ہماری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, لیکن فنڈز وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے تو آپ کو چاہیے, تو وہاں پہ آئی جی صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس کم از کم 57,000 افراد کی کمی ہے. یہی چیزیں ہیں ساری, اس میں مردم شماری بھی آ جائے گی, بہت سی چیزیں آئیں گی, لیکن یہ تو سارے ایکسکیوزز ہیں نا. مجھے اور آپ کو بس دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ, اس کی ساکھ کو پہلے بہت نقصان پہنچ چکا ہے, بس اس کی ساکھ کو مزید نقصان نہ پہنچے اور مزید ایسی خبریں نہ آئیں, مزید ایسی آڈیو لیکس نہ آئیں, ایسی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے اور میرے پروگرام کا موضوع نہ بنے جس سے کہ عوام جو ہیں وہ سوچیں کہ یار ہم کدھر پھنسے ہیں. اور آئین میں جب کہہ دیا گیا کہ صوبائی اسمبلی کے ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تو وہ الیکشن ہونا چاہیے, لیکن اب آپ بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں. دعا تو ہماری یہی ہے
خیال بھی ہمارا یہی ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ ایک مذاق ہے پاکستان۔ دیکھیں یہ مسٹر اسماعیل صاحب سے میری بھی آج لمبی بات ہوئی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں حکومت کے جو اب اس سارے معاملے سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ فرار کا وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن راستہ ہے نہیں ہے کسی کے پاس۔ دیکھیں جو بہت اہم ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم پاکستان بچا لیں یا پھر آپ لوگوں کی آئین کی بالادستی کا نظریہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کر لیں۔ تو بس اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا، میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس کے آگے آپ مزید کوئی سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تو حامد میر نے جو انکشافات کیے بڑے حیران کن انکشافات ہیں۔ ایک تو الیکشن نہیں ہوں گے جو مرضی ہو جائے، دوسرا یہ کہ عمران خان پہ جو کراس لگا ہوا ہے وہ واقعی میں ایک حقیقت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اب وزیر اعظم امپورٹڈ وزیر اعظم کو ڈر پڑ گیا ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم تو پہلے ہی بیڑا گرک ہو گیا ہمارا، تو مزید بیڑا گرک ہو جائے گا، اس لیے وہ بھی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، وہ بھی اب وفاق میں بھی الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے آئین کے حق میں فیصلہ کیا اور جنہوں نے کہا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کے خلاف تو پروپیگنڈا پہلے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ ویلاگ بنایا، اور اب بھی وہی کام کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کا جو اطاعت تارڑ ہے اس نے پھر سے معزز ججز کو ٹارگٹ بنایا۔ خیر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے آئین کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان میں جو اچھے لوگ ہیں اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان میں جو وہ لوگ ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔